میں پڑھ رہا تھا تو رات کو پھر یہ بات پڑھی تو بڑا روئے یار، بھائی ہم کتنے غلط ہیں، ہم کسی کو معافی نہیں دیتے یار. کیونکہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی. دیا کرو تحفہ، حضرت تحفہ دیا کرو. کتاب کا تحفہ سب سے بہترین تحفہ میرے نزدیک کسی اچھی کتاب کا تحفہ، مسواک کا تحفہ، خوشبو کا تحفہ، جو بھی آپ کو اچھا لگے، لیکن تحفہ دیا کرو. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت بڑھے گی. تو بھئی اگر حضور فرما رہے ہیں تو بڑھے گی یار، اس میں کوئی شک نہیں، بڑھے گی، ضرور بڑھے گی. تحفہ دیا کرو. لیکن حضرت ہمیں عادت پڑتی جا رہی ہے کلیاں کھان دی. تحفہ دیا کرو. تو ظاہر ہے حضرت پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کہاں لکھا ہے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں وہ اس پر عمل نہ کرتے. وہ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے لیے انگور لے آئے بطور تحفہ. تو یہاں بڑے احباب بیٹھے ہوں گے، جہاں تک میرا نالج ہے یہ مدینہ پاک میں انگور نہیں ہوتا، جہاں تک میرا نالج ہے. ہو سکتا ہے ہوتا بھی ہو، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ پاک میں انگور نہیں ہوتا حضرت. اب پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے منگوایا. اور مالی لحاظ سے یہ لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے بھی بڑے غریب، تو وہ نبی علیہ السلام کے لیے نا انگوروں کا تحفہ لے کے آئے. پتہ نہیں کتنے فاقے کاٹے، کیسے پیسے اکٹھے کیے، تو نبی علیہ السلام کے لیے انگوروں کا تحفہ لے کے آئے. اب کیونکہ حضرت تحفہ آیا تھا حضور نبی علیہ السلام کے لیے، تو کیا کیا، وہ جو صحابی تحفہ لے کے آئے نا انہوں نے انگور چیک نہیں کیے، کیونکہ پتا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کھانے ہیں. تو جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے جھوٹے نہیں کیتے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو تناول کرنا جھوٹے نہیں کیے، چیک نہیں کیا کہ آیا انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں. وہ لے آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ کوئی چیز بھی تنہا تناول نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر ایک پیالہ دودھ بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا حضور اس کو بھی اپنے صحابہ میں تقسیم فرماتے تھے. وہ ایک علیحدہ بات تھی کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن نے کی برکت تھی کہ پیالہ ایک ہی ہوتا تھا لیکن کہیں کہیں سے صحابہ اس میں سے پی لیا کرتے تھے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ آپ کے لعاب دہن کی برکت تھی. حضرت پیالہ ایک ہی ہوتا تھا، کہیں کہیں سے صحابہ پی لیا کرتے تھے. تو اب جب انگور آئے نا تو اب سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمیں بھی عطا فرمائے. لیکن لکھا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ ایک انگور پکڑا اس گچھے میں سے اور اس کو تناول کر لیا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں اب ملے گا. حضور نبی علیہ السلام نے دوسرا گچھے سے لیا، وہ بھی تناول کر لیا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور ابھی نبی علیہ السلام ہمیں دینے ہی والے ہیں. بس بھائی طریقہ تھا نا، معمول تھا، کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز تنہا تناول کر لی ہو. لیکن لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انگور تنہا ہی تناول کر گئے. اب صحابہ کی تو جان پہ بننا ہے. اب ان کو تو نہیں اصل بات کا پتہ ہو. صحابہ نے یہ خیال کیا لگتا ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خفا ہیں، اسی لیے تو انگور نہیں دیے. سارے انگور حضور نے آج پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ تنہا ہی تناول کر لیے. اب وہ جو صحابی انگوروں کا تحفہ لے کر آئے تھے نا وہ تو چلے گئے. صحابہ نے رونا شروع کر دیا. ہاں محبت بڑی احساس ہوتی ہے حضرت. ہم تو اللہ معاف فرمائے ڈڈو مچھلیاں سارا کچھ کھا کے بھی نہیں نہ روندے ہیں. حقیقت ہے حضرت، اللہ معافی دے. یہاں جسے پوچھو دوسرا بندہ عاشق بنا بیٹھا ہے حضرت. یہ محبت بڑی حساس ہوتی ہے. تو صحابہ نے نا رونا شروع کر دیا. تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو روتے دیکھ کے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی محبوب کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ چیز آئے بطور تحفہ اور آپ اس کو ہم میں تقسیم نہ کریں. آج پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے سارے انگور تنہا ہی تناول کر لیے، ہمیں دیے ہی نہیں، تو ہم روئیں نہ تو اور کیا کریں. اب سننا حضرت ذرا، اور آج میرے پاکستان کو بڑی ضرورت ہے حضرت اس بات کی. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو میرا صحابی ہے نا انگور لے کے آیا تھا یہ بڑا غریب ہے. یہ مجھے پتا ہے اس نے کتنے فاقے کاٹے ہیں اور کیسے پیسے اکٹھے کر کے انگور خریدے ہیں، کیونکہ لے کے میرے لیے آیا تھا اس لیے اس نے انگور چیک ہی نہیں کیے، چکھے ہی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں. جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور بڑا ہی کھٹا تھا. جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں سمجھ گیا سارے انگور کھٹے ہیں. تمہیں اس لیے نہیں دیے، اگر تمہیں دیتا نا تو ہو سکتا ہے کوئی بول ہی پڑتا ہو یا کھٹے انگور لے کے آئے.
اس کا تو دل ٹوٹ جاتا. اس لیے میں سارے انگور تنہا ہی تناول کر گیا تاکہ اسے نہ پتا چلے جو میں محبوب کے لیے انگور لے کے آئی وہ تو کٹے ہیں. اللہ دل نہ توڑا کرو یار, دل نہ توڑا کرو. دیکھو حضرت ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے کھٹے انگور حضور نے تنہا ہی تناول کر لی, لیکن کیا کیا حضرت, اس کا دل نہیں توڑا. اور آج میری قوم کو بڑی عادت پڑ گئی ہے سچ بولنے کی حضرت. نہیں حضرت, سچ بولو, بے شک بولو, لیکن سودا بیچتے ہوئے بولو. سودا وہاں سچ نہیں بولتے ہیں. اس لیے حضرت دل نہ توڑا کرو, دل نہ توڑا کرو. خوشیاں بانٹو, محبتیں بانٹو حضرت, خوشیاں بانٹو, محبتیں بانٹو. جانا ہے میاں, صدا نہ باغے بلبل بولے, صدا نہ باغ بہارا. میاں آج جو بیجن ڈے ہیں کل تو ہی کٹنا ہے بھائی, کس کیڑا کسے نے کٹنا ہے آ کے, کنڈے تے نہ بو یار, کچھ چنگا کٹ, تو ہی کٹنا ہے میاں, آگے جا کے.